السلام علیکم، ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ سرگودا سے ہمارے بیورو چیف محمد ندیم کے مطابق خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو انسانیت کی خدمت کے لیے اپنا مال و زر خرچ کرتے ہیں۔ انہی انسانوں میں محمد حنیف چودھری اور ان کے خاندان کے لوگ بھی شامل ہیں، جنہوں نے غریب عوام کے لیے حاجی غلام حسین میموریل آئی ہسپتال اپنی مدد آپ کے تحت 2 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کر کے میاں ٹرسٹ کے حوالے کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد ندیم کی اس رپورٹ میں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو انسانیت کی خدمت کے لیے اپنا مال و زر خرچ کرتے ہیں۔ انہی انسانوں میں محمد حنیف چودھری اور ان کے خاندان کے لوگ بھی شامل ہیں، جنہوں نے غریب عوام کے لیے آنکھوں کا ہسپتال قائم کیا، جس سے غریب لوگ مفت علاج کروا سکیں گے، اور اس ہسپتال کو حضرت میاں صاحب ٹرسٹ کے زیر انتظام کر دیا۔ سجادہ نشین آستان عالیہ ڈیرہ حضرت میاں صاحب قدر شریف صاحبزادہ حافظ محمد احسن حفیظ نے حاجی غلام حسین میموریل آئی ہسپتال کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ہسپتال کے قیام سے علاقہ کے لوگوں کو بہتر طبی سہولتیں میسر آئیں گی۔ یہ ہسپتال محمد حنیف چودھری اور ان کے اہل خانہ نے اپنی مدد آپ کے تحت 2 کروڑ سے زائد رقم کی لاگت سے تیار کر کے حضرت میاں صاحب ٹرسٹ کے حوالے کیا ہے۔ اللہ کریم نے میرے ذہن میں ڈالا کہ غریب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو وہ علاج کیسے کراتے ہوں گے، تو اللہ کریم نے مجھے توفیق دی کہ میں نے ارادہ کیا ڈیرہ حضرت میاں صاحب ٹرسٹ جو ہے ان کا انسپائریشن سے جیسے جیسے یہاں پہ لوکل کمیونٹی بھلوال اور اس کے سراؤنڈنگ ایریاز کے اندر لوگ ہیں، ان کو احساس ہوگا کہ یہاں پہ ایک ادارہ ان کے لیے کام کر رہا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کی ایکسپینشن ہو سکتی ہے۔ اگر مزید ایکسپینشن کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ان پہ پلان کام کیا جائے گا۔ سو ہمارے انشاءاللہ فیوچر کے یہ پلانس ہیں کہ ابھی یہ بیکاز اسپیسیفکلی آئیز کا ہاسپٹل ہے، اس پہ فوکس ہے، پر یہاں کے کیونکہ پیشنٹس کو باقی ساری سب اسپیشلٹیز کی بھی کیئر کی ضرورت ہے، سو انشاءاللہ ہم آلریڈی میڈیکل کیمپس کرتے رہتے ہیں۔ سو اسلام آباد میں بھی جو ہمارے فرینڈس ہیں، کالیگز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کے ساتھ مل کے بہت جلد ہم یہاں پہ بھی فری میڈیکل کیمپس کریں گے۔ اس موقع پر محمد حنیف چودھری اور ان کے اہل خانہ نے بھی خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری اصل زندگی آخرت والی ہے، اس دنیا میں ہم مسافر کی طرح آئے ہیں اور ہماری اصل جائیداد صرف زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس میں ہم نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ اس موقع پر علاقہ کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ سرگودا سے ہمارے بیورو چیف محمد ندیم کے مطابق سرگودا کنو کے حوالے سے دنیا کا کیلیفورنیا کہلواتا ہے، مگر اب کنو کی فصل اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث کاشتکاروں کے لیے ذائقہ دار کنو پیدا کرنا مشکل ترین عمل بنتا جا رہا ہے۔ ضلع بھر میں 236 کنو فیکٹریاں موجود ہیں، لیکن ایکسپورٹس کم ہونے کی وجہ سے 100 کے لگ بھگ چل رہی ہیں، جو پوری پیداوار بھی نہیں دے رہی، جس سے ہر سال ایکسپورٹ میں کمی واقع ہوتی ہے اور ایکسپورٹر حضرات بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد ندیم کی اس رپورٹ میں۔ سرگودا سے 20,50,000 ٹن کنو کی پیداوار ہوتی ہے۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کنو کی فصل کم ہوئی ہے۔ لاگت بڑھنے کی وجہ سے کنو کے کاشتکار بھی پریشان ہیں اور ایکسپورٹر بھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم پہلے 15,000 کنٹینر کنو کے ایکسپورٹ کرتے تھے، گزشتہ سال ہم صرف 9,000 کنٹینر ایکسپورٹ کر سکے ہیں، اور اس سال موسمیاتی تبدیلیوں اور کنو کی کم پیداوار کے باعث ہم شاید 4,000 کنٹینر ہی ایکسپورٹ کر سکیں، جس سے کروڑوں روپے مالیت کا نقصان قوم کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس سے بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوگا۔ پچھلے سال اور اس سال کنو کی فصل کم ہوئی ہے، جو کہ کلائمیٹ چینج اور مختلف بیماریاں آنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور پہلے ہم 15,000 کنٹینر ایکسپورٹ کر رہے تھے 2 سال پہلے۔ پچھلے سال ہم نے 9,000 کنٹینر ایکسپورٹ کیا، اور اس سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید یہ 4,000 کنٹینر ایکسپورٹ ہو پائے گا، جس کی وجہ سے یہاں کا زمیندار بھی زبوں حالی کا شکار ہے اور لیبر کو بھی جاب نہیں مل رہی۔ پہلے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہاں پر لوگ تقریباً 2 لاکھ کے قریب لوگ اس انڈسٹری سے وابستہ تھے، اور وہ بھی بے روزگار ہو رہے ہیں۔ ہم پچھلے 10 سال سے گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ یہاں پہ فوری طور پہ ایسے ہے جیسے ایمرجنسی نافذ کی جائے اور نئی ورائٹیز، ارلی ورائٹی، لیٹ ورائٹی یا کچھ سیڈ لیس ورائٹیز لگائی جائیں، لیکن کسی نے کوئی کام نہیں کیا، کسی گورنمنٹ نے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ زراعت کا علاقہ جو ہے اب بالکل زمیندار پریشان ہے۔
जिला भर में 236 से ज्यादा किन्नू फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से अब सिर्फ 100 के लगभग चल रही हैं, जो पूरी पैदावार भी नहीं दे रही और इस इंडस्ट्री से लाखों अफराद वाबस्ता थे जो अब बेरोजगार हो चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि किन्नू की बेहतर पैदावार के लिए कोई बेहतर इकदाम करें ताकि ये इंडस्ट्री नुकसान से बच सके। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक सरगोदा के नवाही गांव चक 104 में बशीर मेमोरियल अस्पताल का इफ्तिताह चौधरी फैसल जावेद घुमन, चौधरी फैसल फारूक चीमा MPA, चौधरी नजीर अहमद गुज्जर और चौधरी वहीद अहमद पढ़ियार नंबरदार 104 शुमाली ने किया। अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि खुश नसीब हैं वो लोग जो गरीब और मुस्तहिक अफराद की खिदमत के लिए अपना माल खर्च करते हैं। चौधरी नजीर अहमद गुज्जर ने गरीब आवाम के लिए बशीर मेमोरियल अस्पताल कायम करके लोगों की खिदमत का जो जज्बा उन लोगों ने दिया है वो काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के क़याम से इलाका के लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात मुयस्सर आएगी। ये एक ऐसा काम है जो रहती दुनिया तक जारी रहेगा और लोगों को इलाज की सहूलियात भी उनकी दहलीज पर मुयस्सर आएंगी। इस मौका पर इलाका के लोगों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।